السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا للدین الاقوام، والصلاة والسلام على دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم، مالكنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد، مالك رقاب الأمم صاحب الجود والكرم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا، ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا، خواب میں ہی صحیح دیدار پیمبر ہوگا، خواب میں ہی صحیح دیدار پیمبر ہوگا، اور قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا. اور میری غربت کو نہ للکاروں زمانے والوں، میری غربت کو نہ للکاروں زمانے والوں، ورنہ پھر پیدا کوئی فاتح خیبر ہوگا، ورنہ پھر پیدا کوئی فاتح خیبر ہوگا. اور ایک انکار نے شیطان کو باہر پھینکا، ایک انکار نے شیطان کو باہر پھینکا، پھر بھلا نجدی بتا کیسے تو اندر ہوگا، پھر بھلا نجدی بتا کیسے تو اندر ہوگا. خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف رو لگا کر والہانہ عاشقانہ مؤدبانہ مخلصانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ہمارا عنوان اور ہمارا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ فرض ہے اور ایمان کے لیے شرط ہے، اس لیے کہ جس دل میں سرکار کی محبت نہیں وہ انسان مسلمان نہیں. پھر اس میں انسان محبت کیوں کرتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اگر ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی وصف
یا خصوصیت کی وجہ سے انسان کسی شے سے کسی چیز سے محبت کرتا ہے، ہر وہ خوبی جس خوبی کی وجہ سے محبت کی جا سکتی ہے یا محبت کی جاتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم کامل و اکمل موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات انسان کی زندگی کا مقصد حیات بھی یہی ہے کہ اس کے لیے سرکار کی ذات سب سے زیادہ محبت کی مستحق ہے۔ ہم نے پچھلے جمعے میں تمہیدی طور پر بتایا کہ انسان کسی شے سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ شے اس کو پسند آ جاتی ہے، اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ کوئی چیز، چاہے وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جانور بھی ہو سکتا ہے یا کوئی دوسری شے بھی، تو اس کی طرف انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے، اور یہ دل کا مائل ہو جانا اسی کو محبت کہتے ہیں۔ تو انسان کے دل کو اگر کوئی چیز پسند آ جائے، اس کی کسی خوبی کی وجہ سے یا خوبصورتی کی وجہ سے، تو انسان محبت کرنے لگتا ہے۔ تو سرکار کی ذات اگر ہر خوبی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر خوبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ کامل و اکمل اور اتم موجود ہے۔ اگر تمام خوبیاں جو دوسری اشیاء میں پائی جاتی ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اس لیے سرکار کی ذات سب سے زیادہ محبت کی مستحق ہے، اور عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ سرکار سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ ہم نے بتایا اختصاراً پچھلے جمعہ کہ انسان کسی چیز سے اس لیے محبت کرتا ہے وہ اس کو پسند آ جائے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا دل اس شے کی طرف مائل ہو جائے تو انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اگر آپ صحابہ اکرام سے پوچھیں، اے صحابہ یہ تو بتاؤ کہ آپ نے کتب سماویہ کو پڑھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے و دعا کی زیارت بھی کی، اور آپ نے دنیا کے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، یہ تو بتاؤ کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہے؟ تو حضرت برا ابن عازب بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، ہماری آنکھوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ اگر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، اے ابو بکر آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ انبیاء اکرام کے بعد میں سب سے افضل ہیں، آپ یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق یہ عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ میرے آقا کا دیدار تو یہ ہے، انسان کسی شے کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کا دل بھر جاتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق سرکار کا دیدار کرتے ہیں۔ اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو سرکار کی زلفوں کا دیدار ہو رہا ہے، سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو چہرے و دعا کا دیدار ہو رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے، آپ واعظ فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آپ کا دیدار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اشتیاق کا یہ عالم ہے کہ سرکار نے اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح سے آپ کو دنیا
دنیا میں 3 چیزیں بے حد پسند ہیں، اسی طرح سے مجھے بھی بے حد 3 چیزیں پسند ہیں، انہی میں سے ایک ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ میری آنکھیں ہو اور آپ کا چہرہ والضحیٰ ہو، میں اپنی آنکھوں سے آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ یہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھائی یہ دیکھیے کہ صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور ہر انسان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو الگ الگ خوبی پر پیدا فرمایا۔ مثال کے طور پہ آپ کبھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ دور سے بہت زیادہ حسین و جمیل نظر آتی ہے، کسی انسان ہی کو دیکھتے ہیں، اور جب قریب سے دیکھتے ہیں تو اس کا رنگ اور اس کی ملیحت، اس کی خوبصورتی، اس کی چمک بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پیدا فرمایا کہ اگر آپ کو دور سے دیکھا جائے تب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں، اور قریب سے دیکھا جائے تب بھی مثال نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسین و جمیل پیدا فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی صحابہ اکرام زیارت کرتے تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، اور سرکار کا چہرے مبارک اس طرح سے نظر آتا ہے، اور سرکار کے چہرے کی یہ شان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نہیں بار بار دیکھا، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی حضرت ابو ہریرہ نے سرکار کو نہیں دیکھا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کا چہرہ اتنا نورانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب نگاہوں کی شعاعیں قربان ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تجلی کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی اس کی آنکھیں آپ کے چہرے کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ اس لیے صحابہ اکرام نے سرکار کو دیکھا اور دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھا۔ جب حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا تو حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ سرکار کے چہرے مبارکہ اس طرح نظر آتا تھا کہ جس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ میں چاند اور سورج تیر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کوئی انسان سورج کو روزانہ دیکھتا ہے لیکن سورج کی طرف نگاہ کرتا ہے تو سورج کو دیکھنے کے باوجود بھی کوئی انسان سورج کو نہیں دیکھتا ہے۔ بس اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ہے کہ صحابہ اکرام نے سرکار کے چہرے کو دیکھا لیکن دیکھنے کے باوجود سرکار کے چہرے مبارکہ پر کسی کی نگاہ نہیں ٹک سکتی۔ اور یہ تو سرکار کے ظاہری آپ کے وجہ مبارک کا یہ عالم ہے۔ ہم نے پچھلے جمعے میں بتایا کہ صحابہ کرام کی بہت ساری روایات موجود ہیں کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ تو ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا کہے کہ حضرت حسان ابن ثابت، حضرت براء ابن عازب، حضرت ابو ہریرہ دیگر صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے سرکار سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ تو ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ان کی آنکھوں نے سرکار سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل بھی کسی کو بنایا ہو۔
کیونکہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو نہیں دیکھا، اور جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی نہیں دیکھا۔ تو اب کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا تھا، تو اس سوال کا جواب بھی ہم کو مل گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روح الامین حضرت جبریل امین حاضر ہے۔ حضرت جبریل امین سے سرکار نے پوچھا کہ جبریل یہ تو بتاؤ کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک تمام پیغمبران عظام کو دیکھا، آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، اے جبریل یہ تو بتائیے کہ آپ نے مجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہے؟ یہ سننے کے بعد حضرت جبریل امین نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، قلبت الارض مشارقها ومغاربها ولم ارى مثل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے زمین کو مشرق اور مغرب کی طرف پلٹ کر کے دیکھا، لیکن میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اب پتا چلا کہ اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے کہ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ کے سچے غلام ہیں، اور غلام کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے آقا کی سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے، اور دوسرا شک اس میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے سرکار سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہ دیکھا ہو، لیکن سرکار سے زیادہ حسین و جمیل کوئی ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت جبریل امین نے اس شک کو بھی دور فرما دیا۔ حضرت جبریل امین کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، حضرت آدم سے لے کر کے سرکار تک تمام لوگوں کو دیکھا، یہاں تک کہ قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں ان کی ذریاتوں کو دیکھا۔ حضرت جبریل امین نے فیصلہ فرما دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے زمینوں کو پلٹ کر کے دیکھا، لیکن آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات محترم، یہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل اس دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو سرکار کی ذات سب سے زیادہ محبت کی مستحق ہے، ہمارا موضوع یہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے۔ آپ کے حسن و جمال کو آج تک کوئی دیکھ نہ سکا۔ آج جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ سرکار ہماری طرح، معاذ اللہ رب العالمین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اشعار میں اور دوسرے طریقے سے آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا۔ رات کا اندھیرا ہے، رات کے اندھیرے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوئی زمین پر گر جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، اور ادھر چراغ کی بتی بھی گل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف لائے تو اندھیرے میں جو لوگ اپنے آپ کو نبی کا ہمسر اور نبی کو اپنی طرح بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اب کسی کو اگر برابری کا شوق ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ دو چیزیں، بڑا اہم نقطہ دے رہا ہوں، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو کسی کے برابر بتاتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اپنے آپ کو اس کی برابر سمجھتا ہے یا اس کی توہین کر کے اس کو اپنے درجے میں لے آتا ہے۔ اگر کوئی انسان سرکار سے برابری اس لیے کرتا ہے کہ سرکار ہماری طرح ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو سرکار کی برابر سمجھتا ہے، تو قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ تکبر ہے، اور سب سے پہلے تکبر کرنے والا ابلیس ہے۔ تو اگر کوئی نبی کو اپنی طرح اس لیے کہتا ہے کہ وہ نبی کے برابر ہو گیا، معاذ اللہ رب العالمین، تو یہ تکبر ہے، اور تکبر کرنا یہ شیطان کا خاصہ ہے۔ وہ سچا اپنے آقا، اپنے مولا ابلیس کا پیروکار ہے۔
اور اگر کوئی انسان اپنے آپ کو نبی کے برابر اس لیے بتاتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین، یعنی اپنے آپ کو تو اتنا بڑا نہیں سمجھتا ہے کہ نبی کے برابر ہو، لیکن نبی کو اپنے مقام اور مرتبے کے برابر لے آتا ہے، نیچے لے آتا ہے. اگر کوئی اس زاویے سے بھی ہمارے نبی کی اس میں تخصیص نہیں، کسی بھی نبی کو، کیونکہ ہر نبی پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اگر کوئی کسی نبی کو وہ اپنے آپ کو تو بڑا نہیں سمجھتا ہے بلکہ نبی کو نچلے درجے میں لا کر کے اپنی برابر سمجھنے لگتا ہے، تو اس میں معاذ اللہ رب العالمین انبیاء کرام کی توہین ہے. اور انبیاء کرام کی توہین کرنا یہ بھی شیطان ہی کا سب سے پہلا طریقہ ہے. اور آپ کو اچھی طرح سے عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام کی ادنا سی توہین کرنا یہ بھی کفر میں شمار ہے. بہرحال تمام کے تمام انبیاء کرام فضیلت والے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کامل و اکمل اور اتم پیدا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہوگا، بارہا سنا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام آپ پر دنیا کا حسن و جمال قربان کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل پیدا فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد ان کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی. ہاتھ میں چھری بھی ہے اور کاٹنے کے لیے پھل بھی موجود ہے، لیکن ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پھل کی جگہ پر انہوں نے اپنی اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور تکلیف کا احساس نہ ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے بڑے چرچے ہیں کہ آپ بڑے حسین و جمیل تھے، آپ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پاتی ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں اپنے حجرے کے اندر جا رہا ہوں، اپنے کمرے کے اندر جا رہا ہوں، آواز دوں گا آپ بھی تشریف لے آنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے آواز لگائی، حضرت عائشہ حجرے میں داخل ہوئی. حضرت عائشہ حجرے میں داخل ہو کر کے واپس تشریف لے آتی ہے، پیچھے پیچھے سرکار بھی تشریف لے آئے. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، اے عائشہ یہ تو بتاؤ آپ حجرے کے اندر گئی اور بڑی جلدی باہر تشریف لے آئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جیسے ہی حجرے کے اندر گئی، آپ کے چہرے مبارکہ کی زیارت کی، میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو آپ کا چہرہ ایسا روشن تھا گویا میں ڈر گئی اور مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے چہرے و دعا کی شعاؤں سے میں جل کر کے راکھ نہ ہو جاؤں، اس لیے میں واپس تشریف لے آئی. حضرات محترم، یہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہنے والی ہے کہ وہ سرکار کی شعاؤں کی تاب نہ لا سکی، کمرے سے باہر آ گئی. سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن و جمال کی تعریف کر رہی تھی، ارے اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے پر اپنی غیرت کے 70,000 پردوں کو ڈال دیا ہے، جس میں سے ایک پردے کو ہٹایا تو عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ڈر جاتی ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں کیا ہے؟ اگر ظاہر میں دیکھا جائے تب بھی آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں، اور باطن میں دیکھا جائے تو حضور کی شان یہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق، میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ جب 70,000 پردوں میں چھپا ہوا ہے تب یہ عالم ہے کہ سرکار سے زیادہ اس دنیا میں کوئی حسین و جمیل نہیں. پھر سرکار کے اگر پردوں کو ہٹا دیا جائے تو سرکار کے چہرے و دعا کی تاب کون لا سکتا ہے؟ دوسری بات، سرکار کی ذات سے سب سے زیادہ محبت کی جائے،
کیونکہ آپ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے بار بار روشنی دیکھی ہو، ایک پروانہ روشنی سے محبت کرتا ہے، اس پر اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن کبھی اس سے آواز نہیں آتی۔ تو اسی طرح سے سرکار کے امتی کو چاہیے کہ سرکار کے نام پر اس کا سر کٹ جائے لیکن آواز تک نہ آنے پائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سب سے زیادہ خوبصورت پیدا فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے وقت کا سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا۔ اور حسن و جمال کا چاہنے والا جب کسی کے حسن و جمال پر عاشق ہو جاتا ہے تو اس کو کسی بھی طرح کی تکلیف اور گرانی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں جب عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی تو انہوں نے پھلوں کی جگہ پر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، لیکن تکلیف کا احساس نہیں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ہیں، بلا تمثیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں بھی سب سے بڑھ کر ہے، تو اسی طرح سے آپ کے دیوانے عشق میں بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ حسن یوسف علیہ السلام پر مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں، اور سرکار کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ جس کی نگاہوں میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس جاتا ہے، وہ اپنے سر کو کٹا دیتے ہیں لیکن ایک آواز تک دنیا والوں۔ آپ دیکھیے تاریخ کے اوراق کو پلٹیے، وقت نہیں۔ آج ہم محبت کی تقریر کرتے ہیں، محبت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ سرکار سب سے زیادہ حسین و جمیل، تو سب سے زیادہ محبت بھی کی جائے، تو کیا محبت کا مطلب جملوں میں بولنا ہوتا ہے؟ ارے محبت تو اسے کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے جب سرکار سے محبت کی تو آپ کو طرح طرح کی تکلیف دی گئی، آپ کو گرم ریت پر لٹایا گیا، آپ کے بدن کو کوڑوں سے چھلنی کیا گیا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو جاتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کی تکلیف دی گئی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلمہ توحید ہی جاری رہتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی جاری رہتا ہے۔ تو جب ہم محبت رسول پر بیان سنتے ہیں یہ شعر ذہن میں رکھنا چاہیے، کسی شاعر نے کہا ہے لو کان حبک صادقا لاطاعته فإن المحب لمن يحب مطیع، کہ عشق کا دعویٰ کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے، اگر واقعی تیری محبت سچی ہے، اگر تیری محبت سچی ہوتی لَإِطَاعَتَهُ تو ضرور ان کی اطاعت کرتا، ان کی فرما برداری کرتا۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ جملہ اگر انسان یاد رکھ لے، عاشق رسول اپنے آپ کو کہنا بہت آسان ہے، ارے عشق تو یہ ہے، عشق پوچھنا ہے تو پروانے سے پوچھو کہ اس نے اپنی جان کو اس شعاع پر لٹا دیا لیکن اس کی آواز کو دنیا والوں نے نہیں سنا۔ تو اگر کوئی انسان سرکار سے محبت کرتا ہے، تمام چیزیں اس لیے سنتے ہیں تاکہ ہماری روح کو تسکین حاصل ہو، اور ہماری روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی طرف مائل ہو۔ تو
بہرحال لب و لباب یہ کہ سرکار کی ذات سب سے زیادہ محبت کی مستحق ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے کی مستحق کوئی ذات ہے تو وہ سرکار کی ذات ہے، اور سب سے زیادہ اطاعت کرنے کی اگر کوئی ذات مستحق ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے سرکار کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی عشق اور محبت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم تمام کو ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔